اور ایسی صورت میں سم ٹائم ٹوز کو ایمپوٹیٹ یعنی ان کو علیحدہ بھی کرنا پڑتا ہے، یا پاؤں کو علیحدہ کرنا پڑ سکتا ہے، یا ایون ٹانگ تک اس میں کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سلمان ظہور ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ڈائبیٹک کمپلیکیشنز کی، اور سب سے امپورٹنٹ جو کمپلیکیشن ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں پیریفرل نیوروپیتھی۔ آپ کو پتہ ہے ڈائبیٹک پیشنٹس میں سب سے پہلے جو چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاؤں کی نروز ہوتی ہیں، جو کہ ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو ہو جاتی ہیں، اور یہ کتنی خطرناک ہوتی ہیں اور یہ آپ کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں کر سکتی ہیں، اس سلسلے میں آج کا ٹاپک ہے۔ اور جڑے رہیے آخر تک، اس ویلاگ کے ویری امپورٹنٹ انفارمیشن میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ اس سے پہلے جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز اپنے ٹائم پر مل سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، تو سب سے پہلے پیریفرل نیوروپیتھی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے اعصاب جو ہوتے ہیں یعنی اعصابی نظام، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے شوگر لیول کی وجہ سے، اور آپ کی جو نرو اینڈنگ ہوتی ہیں ان کے اوپر سینسٹیویٹی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں تفصیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ پاکستان کے اندر اس کی ریشو تقریباً تمام ڈائبیٹک پیشنٹس جو ہیں ان کے اندر 47% ہے، یعنی تقریباً آدھے لوگ پاکستان میں جو ڈائبیٹکس ہیں ان کو پیریفرل نیوروپیتھی ہو چکی ہے، یا جو نیولی ڈائگنوز ہوتے ہیں جن کو آپ تازہ تشخیص کہتے ہیں۔ تازہ تشخیص کے اندر بھی آپ کو تقریباً 25% لوگوں میں آلریڈی ڈیولپڈ نیوروپیتھی ملتی ہے، یعنی اس کے تمام سمٹم جس سے آپ کا اعصابی نظام ہاتھوں کا اور پاؤں کا کمزور ہو چکا ہے وہ آپ کو اس میں ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی بھارت کے اندر تقریباً 39% لوگ جو ڈائبیٹکس ہیں ان کے اندر پیریفرل نیوروپیتھی موجود ہے، جبکہ 15% نیولی ڈائگنوزڈ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ تشخیص پائی جاتی ہے ایٹ دا ٹائم آف دا ڈائگنوسس۔ اگر ہم اس کے علامات کی بات کریں تو سب سے پہلے تو آپ کے ہاتھ اور پیر اس سے سن ہونا شروع ہوتے ہیں، اور یہ علامات رات کے وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاؤں میں درد رہتا ہے اور سوئیاں چبھنے کا احساس ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ پاؤں بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور ہلکا سا ہاتھ لگنے سے بھی آپ کو بہت زیادہ درد سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ بیڈ سے اٹھ کے چلتے ہیں تو صبح کے ٹائم آپ سے چلنا بھی انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ ایک اور علامت جو ہم اس میں شامل نہیں کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں توازن کا بگڑنا، اور یہ بھی ایک ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز میں نیوروپیتھی میں آتا ہے کہ آپ کا جو توازن ہے وہ بھی اس سے بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات میں بات کریں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ڈائبیٹک پیشنٹس کی کمپلیکیشنز میں سے ایک ہے، تو سب سے پہلی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہائی بلڈ شوگر ہوتا ہے۔ شوگر کا بے انتہا ہو جانا اور کنٹرول سے باہر ہونا، اور اس کو پراپرلی کنٹرول نہ کرنا اس کی وجوہات میں سب سے پہلے آتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر، وزن کا بڑھ جانا، یہ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا، تمباکو نوشی یا کچھ وراثتی بیماریاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ صرف معائنہ کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس، مستند ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا معائنہ ریگولرلی کروانا چاہیے، اسپیشلی اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، کہ آپ کی جو نرو اینڈنگز ہیں وہ ایکسٹرا سینسٹیو تو نہیں ہے، یا آپ کے پاؤں جو سن ہوتے ہیں یا اس میں سوئیاں چبھتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروگریشن آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ کیا آپ کا شوگر لیول آپٹیمم ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ چیز سمجھنے والی ہوتی ہے کہ اگر بلڈ شوگر آپ کنٹرول کرتے ہیں تو تب بھی یہ پروگریشن جاری رہتا ہے۔ پرابلم اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اس ڈیزیز نے جاری ہی رہنا ہے، صرف آپ اس کا پروگریشن جو ہوتا ہے، اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں،
یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بلڈ شوگر کو اچھی طرح کنٹرول رکھا ہے تو یہ جو سمٹمز آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو کہ شروع میں صرف آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو یہ نیوروپیتھی 5 سال میں ڈیولپ ہونی ہے، اور اگر آپ نے بلڈ شوگر کو پراپرلی کنٹرول نہیں کیا تو یہ آپ کو 2 سال میں ڈیولپ ہو جائے گی یا سال میں ڈیولپ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو اچھی طرح کنٹرول کرتے ہیں، اپنے وزن کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا آرگنائز کر کے لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ والی جو ڈیزیز ہے اس کی پروگریشن کو آپ روک سکتے ہیں، اور اس کو 5 کی بجائے 10 سال پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے، چونکہ آپ کے پاؤں کی جو نروز اینڈنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ان کا اگر پاؤں پہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا ان کو کوئی انفیکشن ہو گئی ہے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان کو احساس نہیں ہوتا۔ پاؤں میں کسی وجہ سے جل گیا ہے اس کا کوئی پارٹ تو وہ بھی پین آپ کو محسوس نہیں ہوتا، اور پھر اس کے اوپر انفیکشن ہو جاتی ہے، اور وہ انفیکشن ایک بڑے ہی خطرناک قسم کے جراثیم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جس کنڈیشن کو ہم ڈائبیٹک فٹ کہتے ہیں۔ اور یہ کنڈیشن اگر بڑھتی جائے تو پھر وہ انفیکشن اس کے پاؤں کے آپ سمجھ لیجئے ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اوسٹیوملائٹس کو جنم دیتی ہے، جس کے بعد یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے صورتحال، اور ایسی صورت میں سم ٹائم ٹوز کو ایمپوٹیٹ یعنی ان کو علیحدہ بھی کرنا پڑتا ہے، یا پاؤں کو علیحدہ کرنا پڑ سکتا ہے، یا ایون ٹانگ تک اس میں کاٹنی پڑ سکتی ہے۔ تو یہ کنڈیشن سٹارٹ صرف نرو اینڈنگ کی ڈیمیج سے ہوتی ہے اور ختم یہ ایمپوٹیشن پہ جا کے ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی اپنی شوگر کو کنٹرول کیجئے تاکہ یہ پروگریشن آپ کا جو وہ کم سے کم ہو۔ اور اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن آتا ہے تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں وہ آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ میں آپ کو ڈائبٹیز کی تمام کمپلیکیشنز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہر ویڈیو اپنے ٹائم پر مل سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔